مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ لا بیع المکاتب، اور مکاتب کی بیع جائز نہیں ہے، دیکھتے رہنا، لأنہ حر یدن، اس لیے کہ وہ یدن کیا ہے، آزاد ہے، لہذا غیر کے تصرف، غیر کا تصرف، قبضہ، غیر کے تصرف کا قبضہ اس پر ثابت نہیں ہوگا۔ ولا بیع معتق البعض، اور بعض کے معتق کی بے، بعض کے معتق کی بے جائز نہیں ہوگی۔ بعض سے مراد یہاں شریک ہے، بعض سے مراد یہاں وہ نہیں ہے کہ آدھا غلام آزاد کر دیا جائے اور آدھا رہ گیا ہے، بعض سے مراد یہاں کیا ہے، یعنی دو تھے، دو کی ملکیت میں تھا، تو کہہ رہے ہیں بعض کے معتق کی بے جائز نہیں ہوگی، چاہے معتق تنگ دست ہو، مالدار ہو، او معسرہ، یا کیا ہو، تنگ دست ہو، ہمارے اصحاب ثلاثہ رضی اللہ عنہم کے نزدیک، اس لیے کہ یہ امام اعظم کے نزدیک مکاتب کے درجے میں ہے۔ کون؟ ہاں، وَعِندَهُمَا هُوَ حُرٌّ عَلَيْهِ دَيْنٌ، اور ان کے یہاں دونوں کے یہ ایسا آزاد ہے کہ جس پر دین ہے، سمجھے، اس وجہ سے یہ نہیں ہوگا۔ اب امام شافعی نے دیکھیے یہ کہا، امام شافعی نے دو صورتیں مطلب نکالی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ معتق مطلب معتق، یعنی جو آزاد کرنے والا ہے، یہ معتق ہے نا، ہاں، اگر آزاد کرنے والا مفلس ہے، غریب ہے بیچارہ، تو اب جو اس کا خاموش حصے دار بیٹھا ہے، شریک ساکت جسے کہا ہے، اس خاموش شریک کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ اپنا حصہ بیچ دے، دوسرا جو خاموش ہے اس کے لیے یہ جائز ہوگا کہ وہ اپنا حصہ کیا کر دے، بیچ دے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا، غلام ایک ہے اور اس میں جو حق دعوے دار ہیں وہ کتنے ہیں، دو، تو اب اس کا جو خاموش شریک ہے وہ اپنا حصہ بیچ ڈالے اصل پر بنا کرتے ہوئے، اور اصل پر بنا کیا ہے، یعنی جو اس کا اپنا مالک ہونا ہے، جس میں اس کا حق حاصل ہے، وہ کیا کر دے، بیچ ڈالے، یہ اصل پر بنا ہے۔ تو مطلب یہ کہا کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو خاموش شریک کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا حصہ اصل پر بنا کرتے ہوئے بیچ ڈالے، لہذا اب ایسی صورت میں وہ اعتاق جو ہوگا، معتق اگر معسر ہے تو اعتاق نافذ ہو جائے گا، فوراً آزادی، مطلب یہ ہے کہ تنجیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آزادی کیا ہو جائے گی، فوراً ثابت ہو جائے گی، اس کے اپنے حصے میں آزادی یعنی ثابت ہو جائے گی، اور اس کے شریک کا جو نصیب رہے گا وہ شریک کی ملکیت میں رہے گا، شریک کا جو حصہ رہے گا وہ کس کی ملکیت میں رہے گا، اس کی ملکیت میں رہے گا۔ اب اس شریک کے لیے اپنے حصے کو بیچنا کیا ہوگا، جائز ہوگا، جو شریک ہے اس کا اپنے حصے کو بیچنا کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ لہٰذا امام شافعی کا مسلک اور مذہب یہ سامنے آیا کہ اگر آزاد کرنے والا تنگ دست ہے تو اس کا جو خاموش شریک ہے اس کے لیے اپنے حصے کو مطلب یہ ہے کہ بیچنا جائز ہو جائے گا، گویا کہ آزادی نے تجزی کو قبول کر لیا۔ ان کے یہاں تجزی کا مطلب کیا ہے،
تقسیم کو قبول کر لیا امام شافعی کے نزدیک آزادی نے، اور یہ کہا کہ جو بیچنا، جس نے آزاد کیا اپنا حصہ وہ آزاد ہو گیا اگر تنگ دست ہے وہ، اور جو اس کا دوسرا شریک ہے اس کے لیے اب یہ جائز ہوگا کہ وہ حصہ اس کی ملکیت میں ہے، اب وہ اپنے حصے کی بیع و شراء کر سکتا ہے، یہ امام شافعی نے کہا ہے۔ اور پھر یہ کہا ہے جو جواب تم نے ان لوگوں کے حق میں پہچانا، یعنی مکاتب، بعض معتق باز، تو وہی ان کی اولاد کے حق میں بھی ہوگا، یعنی اولاد در اولاد یہ چلتا رہے گا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، اس کے سمجھنے سے پہلے یہ سمجھیں کہ بچہ حریت و رقیت میں ماں کے تابع ہوتا ہے۔ بچہ ہدایہ شریف میں بھی ہے کہ مطلب حریت و رقیت میں کس کے تابع ہوتا ہے؟ ماں کے تابع ہوتا ہے۔ اگر ماں باندھی ہے تو بچہ غلام، اگر ماں حرہ ہے تو بچہ کیا ہوگا؟ آزاد۔ تو اب ان کے حق میں جو جواب آپ نے پہچانا تو وہی ان کی اولاد کے حق میں بھی کیا ہے؟ جواب ہے۔ ان کے حق میں جواب کیا ہے؟ جو اوپر ہم لوگوں نے پڑھ لیا، ساری دلیلیں پڑھ کے چلے آئے ہیں کہ نہیں؟ کون سا جواب؟ بھائی ام ولد ہے، مدبر مطلق ہے، مکاتب ہے، اور معتق باز ہے، ان سب کے حق میں ہم ائمہ احناف کی دلیل، احناف کا جو جواب ہم لوگوں نے پیش کیا تو وہی ان کی اولاد کے حق میں بھی ہوگا، کیونکہ ان کی اولاد کے حق میں بھی اگر غلام ہوتے چلے آ رہے ہیں تو ان کی اولاد کا حکم بھی کیا ہوگا؟ جو ان کے اصول کا حکم ہے۔ اگر مطلب مکاتب نے شادی کی یا وہ مدبر نے شادی کی، سمجھے کہ نہیں، تو وہ خود بھی کیا ہے؟ غلام ہے نا۔ تو اب غلام نے شادی کی تو باندھی سے شادی کی، تو غلام باندھی سے شادی کرے گا تو اب اس کا حکم بھی کیا ہوگا؟ اس کی اولاد کیسی ہوگی؟ انہی کی طرح ہوگی۔ تو ان کی اولاد کا حکم بھی وہی ہوگا جو ان کا حکم ہے۔ اسی لیے کہا انہوں نے، دیکھیے وَأَمَّا عِندَ الشَّافِعِی، لیکن امام شافعی کے نزدیک اگر آزاد کرنے والا تنگ دست ہے تو اس کے خاموش شریک کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنا حصہ بیچ ڈالے، اصل پر بنا کرتے ہوئے کہ معتق اگر معسر ہے تو اعتاق تنجیز کو قبول کرے گا تو اب اس کے شریک کا حصہ اس کی ملکیت میں رہ جائے گا، لہٰذا اس کے لیے بیع جائز ہوگی۔ اور جو جواب تم نے ان لوگوں کے حق میں پہچانا وہی جواب ان کی اولاد کے حق میں ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْوَلَدَ يَحْدُثُ عَلَى وَصْفِ الْأُمِّ، اس لیے کہ اولاد کس کے طریقے پر پیدا ہوتی ہے؟ ماں کے وصف پر پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے حرہ کا لڑکا حر ہوگا، حرہ کا لڑکا حر ہوگا بچہ، اور اما کا بچہ رقیق ہوگا۔ وَكَمَا لَا يَنْعَقِدُ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ، اب وہی تفریح چل رہی ہے اسی کی شرح، اور جس طریقے سے مکاتب کی بیع اور اس کے اس بچے کی جو کتابت کی حالت میں مولود ہوا، مولود فی الکتابت والے بچے کی بیع منعقد نہیں ہوگی، تو لا ينعقد بیع ولدہ المشتری فی الکتابہ، تو اس کے اس بچے کی بیع بھی منعقد نہیں ہوگی جو کتابت میں کیا ہو گیا ہے؟ خریدا گیا ہے، یعنی کتابت کے حالت میں ہی خریدا گیا ہے، اور اس کی والدہ کی بھی بیع درست نہیں ہوگی، کیونکہ یہ سب کے سب شرع کے ذریعے مکاتب ہوئے ہیں۔ بھئی یہ تو ظاہر ہے نا، یہ شرع کے ذریعے کیا ہوئے ہیں؟ مکاتب ہوئے ہیں۔ ہاں، اب چلتے چلتے یہ مسئلہ بھی بیان کیا کہ ان کے علاوہ جو ذوی الارحام ہیں، اگر ان کے علاوہ رشتہ دار ہیں، مکاتب نہیں ہے، مدبر نہیں ہے، اور ان کے علاوہ جو ذکر کیا گیا ان کے علاوہ رشتہ داروں کو اگر خرید لیا، سمجھے کہ نہیں، تو اب ان کو اگر خرید لیا تو امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی بیع جائز ہے، ان کو بیچنا کیا ہے؟ جائز ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ شرع کے ذریعے مکاتب نہیں ہوئے ہیں۔ البتہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک ناجائز ہے، کیونکہ وہ مطلب شرع کے ذریعے کیا ہو چکے ہیں؟
مکاتب. ارے بھائی یہ جو ذکر آیا ولدہ المولود فی الکتابہ اور ولدہ المشترى، یہ سارے کے ذریعے کتابت شرع کے ذریعے مکاتب ہو چکے ہیں، اور صاحب کتاب نے اس میں تفصیل اس لیے ذکر نہیں کی ہے کیونکہ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ کتاب المکاتب کا مسئلہ ہے. یعنی جہاں یہ پورا تفصیل سے بیان ہے اس میں مطلب اس مسئلے کی طرف مراجعت کتابوں کی طرف کرنا چاہیے تو ڈیٹیل کا علم ہم لوگوں کو حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. اس کی طرف مراجعت کر کے اور تفصیل اس کی حاصل ہوگی. دیکھیے وَأَمَّا مَنْ سِوَاهُمْ، لیکن رہ گیا ان کے علاوہ رشتہ داری کا معاملہ، تو جب ان کو خریدا تو ان کی بیع امام اعظم کے نزدیک جائز ہے کیونکہ وہ شرع کے ذریعے مکاتب نہیں ہوئے، اور مطلب امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک لا یجوز لأنہم تکاتب، کیونکہ وہ مکاتب ہوئے ہیں، اور یہ کتاب المکاتب کا مسئلہ ہے. اب آخری مسئلہ اس صفحے کا، اس مسئلے اس شرط کے تحت آخری مسئلہ تو نہیں ہے اور بھی چل رہا ہے، لیکن بیان یہ فرماتے ہیں کہ میتہ اور دم کی بے جائز نہیں ہے. یہ تو ظاہر ہے نا، مردار کی بے اور خون کی بے جائز نہیں ہے. لأنہ لیس بمال، کیونکہ وہ مال نہیں ہے. وَقَذَا ذبیحۃ المجوسی، یہی حال ہے مجوسی کے ذبیحے کا. مجوسی کس کو کہتے ہیں؟ جو آگ کا پجاری ہو. اور مرتد کے ذبیحے کا وہ بھی نہیں بیچا جا سکتا. والمشرک، اور مشرک کے ذبیحے کا لأنہا میتۃ، کیونکہ یہ بھی کیا ہے، سب میتہ ہیں. وَقَذَا مَتْرُوكُ التَّسْمِيَةِ عَمَدًا عِندَنَا، اسی طریقے سے اس کو بیچنا بھی جائز نہیں ہوگا کہ جس پر جان بوجھ کر ہمارے نزدیک بسم اللہ پڑھنا چھوڑ دیا گیا ہو. عندنا، ہمارے نزدیک نہیں ہوگا. خلافا للشافعی، امام شافعی کے برخلاف جان بوجھ کر اگر بسم اللہ پڑھنا ذبیحے پر چھوڑ دیا ہے تو ان کے یہاں مطلب اس کو بیچا جا سکتا ہے. اور کتاب الذبائح کا یہ مسئلہ ہے. ایسے ہی مجنون کا ذبیحہ اور ناسمجھ وال بچے کا ذبیحہ وہ بھی نہیں بیچا جا سکتا. پگلے نے ذبح کر دیا تھا اور ناسمجھ وال لا یعقل غیر سمجھ وال بچے نے ذبح کر دیا تھا تو وہ بھی نہیں بیچا جا سکتا. لأنہا فی معنی المیتہ، اس لیے کہ یہ میتہ کے معنی میں ہے. وَقَذَا مَا ذُبِحَ مِن صَيْدِ الْحَرَمِ مُحْرِمًا کَانَ الذَّابِحُ أَوْ حَلَالًا. آخری مسئلہ یہ ہے کہ حرم کا شکار ذبح کر لیا، حدود حرم میں شکار کر لیا، یہ الگ میٹر ہے، چاہے شکاری محرم ہو یا حلال ہو. حلال یہ محرم کی ضد ہے. حلال کسے کہتے ہیں؟ جو حالت احرام میں نہ ہو. تو اس سے میٹر نہیں ہے، محرم ہو چاہے شکاری یا حلال ہو، دونوں صورتوں میں چاہے حلال نے شکار کر لیا لیکن شکار حرم کا ہونا چاہیے، حرم کا شکار حلال نے کیا، یا حرم کا شکار حدود حرم میں شکار محرم نے کیا، تو اس کو بھی اس کی بے بھی جائز نہیں ہوگی. انہوں نے کہا ایسے ہی وہ جو حرم کا شکار ذبح کیا گیا، چاہے شکاری محرم ذابح محرم ہو او حلالن، یا ذابح کیا ہو، حلال ہو، اور چاہے وہ محرم یعنی محرم نے جس شکار کو ذبح کیا چاہے وہ حرم کا شکار ہو یا حل کا، اس کی بے بھی جائز نہیں ہوگی. دو رخ ہو گئے یہاں. ایک تو یہ رخ ہو گیا کہ حرم کا شکار ہے اور شکار کرنے والا وہ حرم کا شکار ہے اور اس کو ذبح کیا، اور ذابح کون ہے، محرم ہے، تو اس کا ذبیحہ بھی نہیں، بیچنا جائز نہیں ہوگا. اور ایک صورت یہ ہے شکار حرم کا ہی ہے مگر ذابح کیا ہے، حلال ہے، تو ذبیحہ تو درست ہے اس کا. ارے ذبیحہ میں کوئی خرابی ہے کیا ہے؟ نہیں، حرام ہے، اسی لیے تو بیچنا جائز نہیں ہے. بھئی انہوں نے یہ کہا کہ حالت حرم کا شکار ذابح محرم ہو تب بھی نہیں بیچا جا سکتا اس کا ذبیحہ، اور ذابح حلال ہو تب بھی نہیں بیچا جا سکتا. اور ایک یہ بیان کیا ہے کہ محرم نے اس کو ذبح کیا شکار کو. اب شکار چاہے حرم کا ہو یا حل کا ہو لیکن ذابح کون ہو، محرم. تو ذابح محرم
اگر حرم کا شکار ذبح کرے تب بھی لا یجوز بیعها، اس ذبیحے کی بے جائز نہیں ہوگی. اور اگر مطلب محرم ذابح ہے مگر حلال کا وہ حل کا شکار ہے تب بھی اس کا ذبیحہ بیچنا جائز نہیں. یہ کہا ہے دیکھیے وَقَضَا ما ذُبِحَ من صید الحرم، اسی طریقے سے جو حرم کا شکار ذبح کیا گیا چاہے وہ محرم ہو ذابح یا حلال ہو، اور وہ جو شکار محرم نے ذبح کیا چاہے حرم کا شکار ہو یا حل کا شکار ہو، لأن ذلك میتہ، کیونکہ یہ سارا مذکور جو ہے مردار ہے.